بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عشرہ میں کیسی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رمضان کے 20 ایام گزر گئے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان المبارک کا عطر ہے اور نچوڑ ہے، یعنی آخری رمضان میں اس کی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اللہ تعالی نے اس آخری عشرہ کو ایسی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے کہ سارے سال پھر ایسے ایام دوبارہ نہیں آنے والے۔ میرے پیارے دوستو، سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عشرہ میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، کیسی طبیعت ہوتی تھی۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس اور مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالی کی عبادات کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ میرے پیارے دوستو، عام دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے، جس کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ کبھی آپ تہجد میں آدھی رات گزار دیتے تھے اور کبھی ایک تہائی رات گزار دیتے تھے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادات کے لیے آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، عام دنوں میں تہجد کے لیے بیدار ہونے کا انداز، عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ آہستگی سے جوتے پہنتے اور آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی، پھر آہستگی سے دروازہ کھولتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی آواز سے اور دروازہ کھولنے کی آواز سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خود اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اس کو اٹھنے اور تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو جگائے یا اپنے گھر والوں کو جگائے، بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے
کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، لہذا اپنے تہجد کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز بات نہیں ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھلے۔ پیارے دوستو، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یعنی رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں۔ ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ تعالی کی ان رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو۔ میرے پیارے دوستو، پچھلی امتوں کے لیے بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اسی آخری عشرہ میں اللہ تعالی نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا، نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ترجمہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی۔ اس کے علاوہ اور امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھیں، کسی کی عمر 500 سال ہوتی تھی اور کسی کی عمر 700 سال ہوا کرتی تھی اور کسی کی عمر 1000 سال ہوتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی لمبی عمروں والے لوگ تھے، جتنی عمر لمبی ہوئی اتنی ہی ان کی عبادات کرنے کا اور اللہ تعالی کی اطاعت کا زیادہ ان کو موقع ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالی کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیے، کیونکہ ساری عمر عبادت میں گزاری تو ان کی نمازوں کی تعداد بھی زیادہ ہوئی اور روزوں کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہوئی، ذکر و تسبیح کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہوئی۔ ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں پھر بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے جن کی عمریں لمبی ہوئیں۔ کیا ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے؟ میرے پیارے دوستو، اس پر اللہ تعالی نے یہ سورۃ القدر نازل فرمائی جو 30ویں پارے میں ہے، جس میں بتایا گیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم گھبراؤ نہیں، بے شک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقابلہ میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ اگر ایک رات میں عبادت کر لو گے تو وہ ایک رات 1 مہینے سے بہتر ہوگی۔ یہاں اللہ تعالی نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ خیر کے معنی بہتر ہے۔ دو چیزوں کے درمیان ایک 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اس موقع پر خیر کا لفظ نہیں بولا جاتا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 20-19 کے مقابلہ میں خیر ہے میرے پیارے دوستو۔ لیکن جب دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہو تو اس وقت خیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے یوں بولا جا سکتا ہے کہ آسمان و زمین سے خیر ہے، یعنی ہر وقت اتنی خیر ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ کہیں خیر ہے۔ پیارے دوستو، 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ایک رات ہے جو سابقہ امتوں سے بھی یہ آگے نکل جاتی ہے عبادات کے لحاظ سے۔ لہذا قرآن کریم میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ نہیں معنی ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کا حساب ہم نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے سامعین کرام، دوستو، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔